الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ ام سلمہ آپ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں کہ جب آپ حضرت ابو سلمہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا اور دونوں زوجین ایک ساتھ ایمان لائے تھے، اور اس کے ساتھ پہلی جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی وہ آپ دونوں نے فرمائی تھی، آپ دونوں نے ہجرت حبشہ کری تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب ہجرت مدینہ کا حکم آیا اور مدینہ کی جانب حضرت ابو سلمہ نے ہجرت فرمائی تو سیدہ ام سلمہ کو ان کے گھر والوں نے روک لیا، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ اگر اولادیں ایمان لا رہی ہیں تو والدین نہیں لا رہے، کسی کے بھتیجے ایمان لا رہے ہیں تو چچا نہیں لا رہے، اور جو بڑے تھے وہ ان پر ظلم کیا کرتے تھے، والدین کر رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ تو سیدہ ام سلمہ کو ان کے گھر والوں نے روک لیا کہ ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ اچھا، اب ان کی گود میں بچہ تھا ایک، ان کی 4 اولادیں تھیں سیدہ ام سلمہ کی، تو گود کے بچے کو حضرت ابو سلمہ کے گھر والوں نے چھین لیا۔ تو یہ جو وقت تھا آپ پر بہت ایک غم کا وقت تھا کہ آپ روزانہ روتی تھیں حضرت ابو سلمہ کو یاد کر کے کہ وہ مدینے جا چکے تھے اور آپ کو روک لیا گیا تھا مکے میں، اور آپ کے بچے کو، چھوٹے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو بھی آپ سے چھین لیا گیا تھا۔ تو آپ بہت یاد کر کے روتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے میں ایک شخص تھے جنہوں نے یہ کہا، آپ ہی کے قبیلے کے، انہوں نے کہا کہ آپ ان پہ، خاتون پہ ایسا ظلم کیوں کر رہے ہو، آپ انہیں مکے جانے کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ ان کی گفتگو کا ایک ایسا اثر پڑا کہ ان کے اہل خانہ نے انہیں مدینے جانے کی اجازت دے دی، اور آپ پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئی۔ اور جب مدینے آپ پہنچی اور پھر آپ ابو سلمہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، ابو سلمہ غزوہ بدر میں بھی شریک تھے، اور غزوہ احد میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ زخم ایسے آئے تھے جس سے آپ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ تو اس کے بعد انہی زخموں کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا، حضرت ابو سلمہ کا۔ سیدہ نے جب ابو سلمہ بیمار تھے تو خواب میں دیکھا کہ چاند آسمان سے اتر کے آپ کی گود میں آ گیا ہے۔ آپ اس خواب کو دیکھ کے بہت حیران ہوئی، اور آپ نے حضرت ابو سلمہ سے کہا کہ میں نے خواب ایسا دیکھا ہے کہ چاند آسمان سے اتر کے میری گود میں آ گیا ہے۔ تو حضرت ابو سلمہ نے کہا، یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا عنقریب انتقال ہو جائے گا اور آپ کا نکاح کسی بہت ہی محترم اور اعلیٰ ہستی سے ہوگا۔ سیدہ فرماتی کہ جب اس وقت ابو سلمہ نے مجھے اس کی تعبیر بتائی تو میں حیران ہوئی کہ ابو سلمہ سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے، یعنی کون ہے؟ میں اپنے شوہر کو نیک سمجھتی تھی، تو کہتی کون ہو سکتا ہے؟ تو کہتی کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا اور پھر جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح میرے لیے آیا۔ تو مجھے اس وقت اس خواب کی تعبیر نظر آئی کہ وہ جو آسمان سے چاند سورج اتر کے میری گود میں آیا تھا، تو خواب کی تعبیر یہ ہے۔ تو کہا، پہلے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا یہ عذر پیش کیا کہ ایک تو میں بہت غیور ہوں، یعنی غیرت بہت ہے، پھر میں زبان کی تھوڑی تیز ہوں، پھر دوسرا یہ کہ میرے ساتھ 4 بچوں کا ساتھ ہے، تو یہ میرے ساتھ یہ معاملات ہیں، تو میں نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی جو زبان کی تیزی ہے اس کے لیے ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو کم کر دے گا، اور آپ کے جو بچے ہیں ان کے سر پہ ہم دست شفقت رکھیں گے۔ تو اس طرح آپ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں شوال کا مہینہ تھا جب آپ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ سیدہ بہت
بہت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زوجائیں جو ازدواج ہیں بے حد خوبصورت، بہت خوبصورت تھیں، لیکن سیدہ ام سلمہ بھی بہت خوبصورت خاتون تھیں اور بہت لیاقت، علمی لیاقت رکھتی تھیں، سوجھ بوجھ رکھتی تھیں اور مشورہ دینا کا فن بھی نہیں آتا تھا، اور دین پر کافی احادیث آپ نے بھی روایت فرمائی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سیدہ کے والد جو تھے، سیدہ ام سلمہ کے جو والد تھے، وہ عرب میں مشہور تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، وہ عرب میں مشہور تھے کہ راہ خدا میں بہت دیتے ہیں، اور وہی صفات سیدہ ام سلمہ میں بھی آئیں کہ وہ راہ خدا میں بہت، جو بھی مال آتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی، اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھتی تھی۔ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، احرام پہنا ہوا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو جب اپنا خواب بتایا تو صحابہ کرام نے بھی یہ نیت کر لی کہ ہم بھی سرکار کے ساتھ تیار ہو کر جائیں گے عمرے کے لیے، کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا خانہ خدا سے ہم دور ہیں، تو آپ لوگوں نے، صحابہ کرام نے یہ نیت کر لی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے اور پھر یہاں سے نکلے، اور اس سفر میں آپ کی رفیق سفر سیدہ ام سلمہ تھیں جب آپ اس سفر کے لیے نکلے، اور حدیبیہ کے مقام پر جب پڑاؤ ڈالا گیا اور پھر کفار نے اپنی فطرتی، اپنے کینہ اور عناد کی وجہ سے مسلمانوں کو خانہ خدا میں داخل ہونے سے روک دیا، تو اور کہا کہ آپ اس سال چلے جائیں، اگلے سال آپ آئیں۔ اب یہ بات جو ہے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو بہت ناگوار گزری کہ ہمارے رب کا گھر ہے، ہم اتنے عرصے بعد ہم احرام پہن کر اور عمرے کی نیت کر کر آئے ہیں، اور ہمیں ہمارے رب کے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام بہت زیادہ غم میں آ گئے اور غم کی کیفیت میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرائط کو اللہ کے حکم سے قبول کر لیا، یعنی اس کو قبول کر لیا شرائط کو اللہ کے حکم سے، لیکن صحابہ کرام کے غم اور رنج کی یہ کیفیت تھی کہ جب سرکار نے فرمایا کہ آپ اٹھیں اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوں، حلق کروائیں، قصر کروائیں، یعنی اپنے بال کتروائیں یا منڈوائیں، اور قربانی کریں اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں، تو صحابہ کرام غم اور رنج میں بیٹھے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لے گئے کہ دیکھیں صحابہ کرام جو ہیں، میں نے ان کو کہا ہے یہ نہیں مطلب اٹھے، تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اصل میں ان کو رنج اور دکھ اتنا پہنچا ہے کہ اللہ کے گھر کے اتنا قریب آ کر انہیں ادھر جانے نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو واپس جانے کا کہا جا رہا ہے، تو آپ ایسا کریں، یہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی بہت زیادہ آپ کی پیروی کرتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے خود اٹھ کے قربانی کریں اور پھر حلق کروائیں، قصر کروائیں، آپ کی دیکھا دیکھی یہ سب اٹھیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود قربانی کی اور پھر حلق کروایا، اور پھر اس کے بعد آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ کرام ایک ایک کر کے اٹھے اور سب نے قربانی کرنی شروع کر دی اور حلق کروایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ ام سلمہ مشورہ دینے میں بھی بڑی مہارت رکھتی تھی کہ آپ نے اس موقع پر یہ مشورہ دیا، تو آپ اس چیز میں آپ کی ذہانت، آپ کا علم، آپ کی لیاقت، آپ کی قابلیت کہ اتنی قابل اور اتنا علمی لیاقت رکھنے والی خاتون تھیں، اور یہ کہ بہت ساری احادیث آپ سے بھی روایت ہیں۔ تو سیدہ ام سلمہ آپ کے جو انتقال کے متعلق آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک موقع پر آپ سو رہے تھے اور آپ اٹھے اور آپ باہر تشریف لائے، سیدہ ام سلمہ نے سرکار کو پریشان دیکھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہیں؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جبرائیل آئے ہیں اور مجھے ایک شیشی دے کے گئے ہیں، ایک بوتل دے کے گئے ہیں، جس میں اس مقام کی مٹی ہے جس مقام پر میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، میرے اہل بیت کو شہید کیا جائے گا، اور وہ شیشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کو عنایت فرمائی تھی کہ ام سلمہ جب میرے حسین کو شہید کیا جائے گا تو اس شیشی کی مٹی کا رنگ سرخ ہو جائے گا۔ تو سیدہ ام سلمہ
واقع کربلا کے وقت آپ حیات تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ اس وقت حیات ہوں گی، اور آپ نے وہ شیشی آپ کو عنایت فرمائی تھی۔ تو یہ سیدہ ام سلمہ کی شان ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، حیا بھی بہت ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سیدہ کا جب نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا، اتنی حیا والی تھی، سرکار جب تشریف لاتے تھے تو اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا لیتی تھی شرم و حیا کے باعث، یعنی ایسی حیا والی بھی تھی، علمی قابلیت بھی تھی، ذہانت بھی تھی، اور راہ خدا میں جو مال آتا تھا اسے خرچ کر دیتی تھی، یہ نہیں کہ ہم کل کے لیے بچا رکھیں، ایسا نہیں کیا کرتی تھی۔ تو یہ امہات المومنین کی سیرت، آپ کے جو سیرت کی باتیں ہیں، اس کا مطالعہ کرنا اور اس کا ذکر کرنا ہمارے لیے فی زمانہ اور ہر دور میں ہی بے حد ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خواتین بھی اور ہم اپنی بچیوں کو بھی ان کی سیرت سے آشنا کریں، اور ان کی سیرت کی باتیں اور ان کے واقعات کا تذکرہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کی برکات اور ان کی سنتیں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔